اس مسجد کو مسمار کر دیجئے، یہ منافقین نے فتنے کے لیے بنائی ہے، فتنہ کرنے کے لیے۔ تو بنیاد تو اس وقت حضور کے زمانے سے ہی منافقین نے اور خارجیوں نے یہ رکھ دی تھی، اور پھر یہ فتنہ چلتے چلتے قیامت تک جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ ہر وہ گندی چال جو چلیں گے اس پر اسلام کا نام رکھیں گے، دین کا نام اس پر رکھیں گے، اور یہ بھی ان کا ایک تسلسل ہے، اس مسجد ضرار سے لے کر شروع، اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی انہوں نے سر اٹھایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ان منافقین نے سر اٹھایا اور زکوٰۃ سے انکار کیا، جس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا اور ان کو قتل کیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ منافق سر اٹھاتے رہے اور اس طرح ان کو بھی قتل کیا جاتا رہا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے زمانے میں بھی یہ لوگ نکلے اسلام کا نام لے کر، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے 12,000 ایسے منافقین کو قتل کیا، 12,000۔ پھر ان لوگوں نے قرآن شریف اٹھا کر ہاتھ میں رکھے کہ ہمیں نہ مارا جائے، تو حضرت علی کی فوج نے کہا حضور اب ہم کیا کریں، تو قرآن شریف لے کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے قرآن شریف کو مت دیکھو، ان کو قتل کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو۔ اور مختصر ہر زمانے میں اسلام کا نام لے کر، دین کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ چلا آیا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضور نے اس کی پیشین گوئی کی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، بھائی نے یہ پوچھا ہے، سوال ابھی یہ نا کہ اللہ کی راہ میں قتل کرنا کن حالت میں جائز ہے؟ اللہ کی راہ میں قتل کرنا کہیں بھی جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب اسلامی مملکت کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو جائے تو پھر آپ قتل کر سکتے ہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں، جہاد میں شریک ہو سکتے ہیں، اور پھر وہ قتل جو ہوں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی بیچ میں سے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ فلاں شخص نے کفریہ کلمہ کہا ہے یا توہین کی ہے، تو آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اس کو قتل کر دیں۔ اس کو قاضی وقت کے سامنے پیش کیا جائے گا، جج کے سامنے، اور جب جج اس کے اوپر یہ فتویٰ دے دے گا کہ اس نے بے حرمتی کی ہے
تو اس کی سزا سزائے موت ہوگی. مگر آپ کو کسی حالت میں بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور وہ کسی کو اس لیے قتل کر دے کہ اس نے نعوذ باللہ حضور کی شان میں گستاخی کی ہے یا صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے. اس کو عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. آپ کا صرف اتنا حق ہے کہ آپ اس کے خلاف درخواست دیں اور کہیں کہ اس شخص نے بے حرمتی کی ہے. پھر قاضی وقت اس کو سزا دے گا، لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی کو خود بخود ہی قتل کرنا شروع کر دیں کہ جی اس نے ایسا کہا، اس نے ویسا کہا. شریعت کا تو یہ حکم ہے، شریعت کا تو یہی حکم ہے. اور عشق جو ہے وہ شریعت سے آگے ہے. عشق جو ہے اس میں اجازت ہے. اس میں تو آپ کے جذبات، آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ، آپ کا پاگل پن، وہاں پر عشق جو ہے وہ آزاد ہے. جیسے کہ علم دین، غازی علم دین، شریعت کے مطابق اس نے قتل نہیں کیا، عشق کے مطابق کیا، بس نہیں رہا گیا اس سے. یا پھر جو ممتاز نے کیا، ممتاز نے جو کیا وہ شریعت کے مطابق نہیں کیا، وہ اس نے عشق کے مطابق کیا. سزا کے لیے تیار ہے وہ، میں ٹھیک ہے میں نے کیا ہے. تو یہ بات سمجھ میں آئی آپ کے، یعنی یہ قتل کس جگہ جائز اور کس جگہ ناجائز ہے. آپ نے پوچھا نا. تو اگر عشق جو ہے وہ ایک الگ مذہب ہے، عشق جو ہے اس کا مذہب ہی الگ ہے. عشق جو ہے وہ شریعت کو نہیں جانتا. دیکھو قرآن کریم کے حکم کے مطابق خون حرام ہے، خون حرام ہے. اگر آپ کو چوٹ لگ جائے اور وہ خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو دوبارہ وضو بنانا پڑے گا. اسی طرح خون کا کھانا حرام ہے. دیکھو ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. دنیا کو برباد کرنے کے لیے لوگ کس حد تک جا رہے ہیں. یہ جو گھٹکا بنتا ہے نا، گھٹکا کھاتے ہیں نا لوگ، بہت جلد ان کو جو ہے کینسر ہو جاتا ہے، منہ میں کینسر ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے کتنے لوگ یہاں مرے ہیں گھٹکا کھانے سے. اس میں کیا کیا ملاتے ہیں؟ اس میں خون بھی ملاتے ہیں، گائے کا خون، گھٹکے میں خون ملایا جاتا ہے. حالانکہ خون تو حرام ہے نا، تو مطلب حرام کھا رہا ہے نا. جو اس کا نقصان ہے وہ تو اپنی جگہ. اس میں خون ملاتے ہیں، کتھا ملاتے ہیں، چونا ملاتے ہیں، لکڑی کا برادہ اس میں ملاتے ہیں، تیزاب ملاتے ہیں، شیشہ ملاتے ہیں، اور وہ ملا کر جناب عالی اس کا نام انہوں نے رکھا ہوتا ہے گولڈن گھٹکا. اور بڑا جناب علی لوگ اس کو جا کر
اور غیر قانونی ہے، لوگ چھپ چھپ کر جاتے ہیں اور وہاں سے لے کر اس کو کھاتے ہیں، پیسہ بھی دیتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، اور کینسر بھی ان کو 2 4 6 مہینے کے بعد منہ میں کینسر ہو جاتا ہے، اسی سے مر جاتے ہیں۔ تو لہذا عشق، خون حرام ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خون میں سینگیں لگوائیں، خون اور پیپ نکلا، صحابی کو دیا کہ جاؤ اس کو کہیں دفن کر کے آ جاؤ، صحابی لے گیا اور اس نے اس کو کھا لیا، کھا لیا اس کو۔ تو